کا تھاٹ آف دا ڈے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمیشہ فرما برداری کیجیے، اختیار والوں کی، حکومت والوں کی، کیونکہ خدا کا کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور یہ اختیار والے کون کون سے ہیں، حکومت والے کون سے ہیں؟ آپ کی گورنمنٹ، ان کے ٹھہرائے ہوئے رولز، ان کے ٹھہرائی ہوئی پالیسیز، ان کو فالو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں ایسا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور اختیار والے کون سے ہیں؟ جیسے کہ جتنے بھی آپ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے گھر کے بزرگ ہیں، آپ کے بڑے بھائی ہیں، آپ کی بڑی بہنیں ہیں، آپ کا شوہر ہے، یہ سب وہ اختیار والے رشتے ہیں جو خدا نے آپ کے اوپر ٹھہرائے ہیں۔ ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کے حکم ماننا اور ان کے حکموں کی تعمیل کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ کل کی تلاوت جو خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے پڑھی، اگر آپ نے غور کیا ہو تو مصر کے بادشاہ فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ جب بھی اسرائیلی عورتیں بچہ جنتی ہیں، اس نے دائیوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو خاص طور سے یہ حکم دیا، ان کو یہ تلقین، اگر بیٹا ہو تو اس کو قتل کر دینا اور اگر بیٹی ہو تو اس کو جیتا رہنے دینا۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو کل کی پاک تلاوت تو ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ دائیوں نے خدا کے حکم کو ماننا زیادہ مناسب جانا۔ خدا کے خوف نے ان کو گھیر لیا، خدا کے خوف کے تحت انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور بادشاہ نے ایک دفعہ پھر ان کو بلوا بھیجا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، تم نے میرے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی؟ جواز جو اس کے سامنے پیش کیا وہ یہ تھا، اسرائیلی عورتیں مصری عورتوں کی طرح سے نہیں ہیں، وہ بڑی طاقتور ہیں، فزیکلی بہت سٹرونگ ہیں، اور ہمارے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی وہ بچے پیدا کر کے فارغ ہو چکی ہو۔ ہم پر فرض ہے کہ ہم حکومت والوں کا، اختیار والوں کا حکم مانیں۔ لیکن ان عورتوں کو، ان دائیوں کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زمینی بادشاہ کے حکم کو نہیں مانا، بلکہ آسمانی بادشاہ، آسمانی خدا کے حکم کو بجا لانا، پورا کرنا مناسب جانا۔ اور خدا کے خوف میں رہتے ہوئے انہوں نے وہ نہ کیا جو زمینی بادشاہ نے حکم ان کو دیا۔ اور یہی آج کی سیکھ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ گھر والوں میں، خاندانوں میں اگر آپ دیکھتے ہیں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی چیز جو گھر والے آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے، تو وہ نافرمانی کے زمرے میں ہرگز نہیں آتا ہے، کیونکہ ہر ایک اختیار سے زیادہ خدا کا اختیار ہے، ہر ایک حکم سے زیادہ خدا کا حکم بڑا ہے، ہر ایک خوف سے زیادہ خدا کا خوف بڑا ہے۔ سو جب بھی کسی ایسے پوائنٹ پہ پہنچے زندگی میں تو ہمیشہ خدا کے کلام کو فوقیت دیجیے، خدا کے حکم کو فوقیت دیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور سارا دن آپ کی حفاظت کرے۔ میں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے گھر بار کے لیے، آپ کے کاروبار کے لیے دل سے برکت کی دعا کرتی ہوں۔ خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج ہم دیکھیں گے اعمال کی کتاب، اس کا 27 باب۔ جب جہاز پر اطالیہ کو ہمارا جانا ٹھہر گیا تو انہوں نے پولس اور بعض اور قیدیوں کو شہنشاہی پلٹن کے ایک صوبہ دار یولیوس نام کے حوالہ کیا، اور ہم ادرمتیم کے ایک جہاز پر جو آسیا کے کنارے کی بندرگاہوں میں جانے کو تھا سوار ہو کر روانہ ہوئے، اور تھسلنیکے کا ارسترخس مقدونی ہمارے ساتھ تھا۔ دوسرے دن سیدا میں جہاز ٹھہرا اور یولوس نے پولس پر مہربانی کر کے دوستوں کے پاس جانے کی اجازت دی تاکہ اس کی خاطرداری ہو۔ وہاں سے ہم روانہ ہوئے اور کپرس کی آڑ میں ہو کر چلے، اس لیے کہ ہوا مخالف تھی۔ پھر ہم کلکیا اور پمفیلیا کے سمندر سے گزر کر لوکیا کے شہر مورا میں اترے۔ وہاں صوبہ دار کو اسکندریہ کا ایک جہاز اطالیہ جاتا ہوا ملا، بس ہم کو اس میں بٹھا دیا، اور ہم بہت دنوں تک آہستہ آہستہ چل کر جب مشکل سے کندس کے سامنے پہنچے تو اس لیے کہ ہوا ہم کو آگے بڑھنے نہ دیتی تھی، سلمونے کے سامنے سے ہو کر کریتے کی آڑ میں چلے، اور بمشکل اس کے کنارے کنارے چل کر حسین بندر نام ایک مقام میں پہنچے جس سے لسیا شہر نزدیک تھا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور جہاز کا سفر اس لیے خطرناک ہو گیا کہ روزہ کا دن گزر چکا تھا،
تو پولس نے انہیں یہ کہہ کر نصیحت کی کہ اے صاحبو، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر میں تکلیف اور بہت نقصان ہوگا، نہ صرف مال اور جہاز کا بلکہ ہماری جانوں کا بھی۔ مگر صوبہ دار نے ناخدا اور جہاز کے مالک کی باتوں پر پولس کی باتوں سے زیادہ لحاظ کیا، اور چونکہ وہ بندر جاڑوں میں رہنے کے لیے اچھا نہ تھا، اس لیے اکثر لوگوں کی صلاح ٹھہری کہ وہاں سے روانہ ہوں اور اگر ہو سکے تو فینکس میں پہنچ کر جاڑا کاٹیں۔ وہ کریتے کا ایک بندر ہے جس کا رخ شمال مشرق اور جنوب مشرق کو ہے۔ جب کچھ دکھنا ہوا چلنے لگی تو انہوں نے یہ سمجھ کر کہ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، لنگر اٹھایا اور کریتے کے کنارے کے قریب چلے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک بڑی طوفانی ہوا جو یورکلون کہلاتی ہے کریتے پر سے جہاز پر آئی، اور جب جہاز ہوا کے قابو میں آ گیا اور اس کا سامنا نہ کر سکا تو ہم نے لاچار ہو کر اس کو بہنے دیا، اور کودا نام ایک چھوٹے جزیرہ کی آڑ میں بہتے بہتے ہم بڑی مشکل سے ڈونگی کو قابو میں لائے۔ جب ملاح اس کو اوپر چڑھا چکے تو جہاز کی مضبوطی کی تدبیریں کر کے اس کو نیچے سے باندھا، اور سورتس کے چور بالو میں دھس جانے کے ڈر سے جہاز کا ساز و سامان اتار لیا اور اسی طرح بہتے چلے گئے۔ مگر جب ہم نے آندھی سے بہت ہچکولے کھائے تو دوسرے دن وہ جہاز کا مال پھینکنے لگے، اور تیسرے دن انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جہاز کے آلات و اسباب بھی پھینک دیے۔ اور جب بہت دنوں تک نہ سورج نظر آیا نہ تارے اور شدت کی آندھی چل رہی تھی تو آخر ہم کو بچنے کی امید بالکل نہ رہی، اور جب بہت فاقہ کر چکے تو پولس نے ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر کہا، اے صاحبو، لازم تھا کہ تم میری بات مان کر کریتے سے روانہ نہ ہوتے اور یہ تکلیف اور نقصان نہ اٹھاتے، مگر اب میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ خاطر جمع رکھو، کیونکہ تم میں سے کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا مگر جہاز کا، کیونکہ خدا جس کا میں ہوں اور جس کی عبادت بھی کرتا ہوں، اس کے فرشتہ نے اسی رات کو میرے پاس آ کر کہا، اے پولس، نہ ڈر، ضرور ہے کہ تو کیسر کے سامنے حاضر ہو، اور دیکھ جتنے لوگ تیرے ساتھ جہاز میں سوار ہیں ان سب کی خدا نے تیری خاطر جان بخشی کی۔ اس لیے اے صاحبو، خاطر جمع رکھو، کیونکہ میں خدا کا یقین کرتا ہوں کہ جیسا مجھ سے کہا گیا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی ٹاپو میں جا پڑے۔ جب 14ویں رات ہوئی اور ہم بحر ادریا میں ٹکراتے پھرتے تھے تو آدھی رات کے قریب ملاحوں نے اٹکل سے معلوم کیا کہ کسی ملک کے نزدیک پہنچ گئے، اور پانی کی تھا لے کر 20 پرسہ پایا، اور تھوڑا آگے بڑھ کر اور پھر تھا لے کر 15 پرسہ پایا، اور اس ڈر سے کہ مبادا چٹانوں پر جا پڑے جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جب ملاحوں نے چاہا کہ جہاز پر سے بھاگ جائیں اور اس بہانہ سے کہ گلہی سے لنگر ڈالیں ڈونگی کو سمندر میں اتارا، تو پولس نے صوبہ دار اور سپاہیوں سے کہا کہ اگر یہ جہاز پر نہ رہیں گے تو تم نہیں بچ سکتے۔ اس پر سپاہیوں نے ڈونگی کی رسیاں کاٹ کر اسے چھوڑ دیا، اور جب دن نکلنے کو ہوا تو پولس نے سب کی منت کی کہ کھانا کھا لو، اور کہا کہ تم کو انتظار کرتے کرتے اور فاقہ کھینچتے کھینچتے آج 14 دن ہو گئے اور تم نے کچھ نہیں کھایا، اس لیے تمہاری منت کرتا ہوں کہ کھانا کھا لو، کیونکہ اس پر تمہاری بہتری موقوف ہے، اور تم میں سے کسی کے سر کا ایک بال بھی نہ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے روٹی لی اور ان سب کے سامنے خدا کا شکر کیا اور توڑ کر کھانے لگا۔ پھر ان سب کی خاطر جمع ہوئی اور آپ بھی کھانا کھانے لگے، اور ہم سب مل کر جہاز میں 276 آدمی تھے۔ جب وہ کھا کر سیر ہوئے تو گیہوں کو سمندر میں پھینک کر جہاز کو ہلکا کرنے لگے۔ جب دن نکل آیا تو انہوں نے اس ملک کو نہ پہچانا، مگر ایک کھاڑی دیکھی جس کا کنارہ صاف تھا، اور صلاح کی کہ اگر ہو سکے تو جہاز کو اس پر چڑھا لے۔ پس لنگر کھول کر سمندر میں چھوڑ دیے اور پتواروں کی بھی رسیاں کھول دیں، اور اگلا پال ہوا کے رخ پر چڑھا کر اس کنارے کی طرف چلے، لیکن ایک ایسی جگہ جا پڑے جس کے دونوں طرف سمندر کا زور تھا، اور جہاز زمین پر ٹک گیا۔ پس گلہی تو دھکا کھا کر پھنس گئی، مگر دمبالا لہروں کے زور سے ٹوٹنے لگا، اور سپاہیوں کی یہ صلاح تھی کہ قیدیوں کو مار ڈالیں کہ ایسا نہ ہو کوئی تیر کر بھاگ جائے، لیکن صوبہ دار نے پولس کو بچانے کی غرض سے ان کو اس ارادہ سے باز رکھا اور حکم دیا کہ جو تیر سکتے ہیں پہلے کود کر کنارے پر چلے جائیں، اور باقی لوگ بعض تختوں پر اور بعض جہاز کی اور چیزوں کے سہارے سے چلے جائیں، اور اسی طرح
سب کے سب خشکی پر سلامت پہنچ گئے۔ پرانے عہد نامہ میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا 3 باب۔ اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا، اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا۔ اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی۔ تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی۔ جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا۔ اور خداوند نے کہا، میں نے اپنے لوگوں کی تکلیف جو مصر میں ہے خوب دیکھی، اور ان کی فریاد جو بیگار لینے والوں کے سبب سے ہے سنی، اور میں ان کے دکھوں کو جانتا ہوں، اور میں اترا ہوں کہ ان کو مصریوں کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور اس ملک سے نکال کر ان کو ایک اچھے اور وسیع ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے یعنی کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں پہنچاؤں۔ دیکھ، بنی اسرائیل کی فریاد مجھ تک پہنچی ہے، اور میں نے وہ ظلم بھی جو مصری ان پر کرتے ہیں دیکھا ہے۔ سو اب آ، میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں کہ تو میری قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لائے۔ موسیٰ نے خدا سے کہا، میں کون ہوں جو فرعون کے پاس بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں؟ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ رہوں گا، اور اس کا کہ میں نے تجھے بھیجا ہے تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ جب تو ان لوگوں کو مصر سے نکال لائے گا تو تم اس پہاڑ پر خدا کی عبادت کرو گے۔ تب موسیٰ نے خدا سے کہا، جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام میں ان کو کیا بتاؤں؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ سو تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ میں جو ہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ پھر خدا نے موسیٰ سے یہ بھی کہا کہ تو بنی اسرائیل سے یوں کہنا کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم کے خدا اور اسحاق کے خدا اور یعقوب کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ابد تک میرا یہی نام ہے، اور سب نسلوں میں اسی سے میرا ذکر ہوگا۔ جا کر اسرائیلی بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر اور ان کو کہہ کہ خداوند تمہارے باپ دادا کے خدا، ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا نے مجھے دکھائی دے کر یہ کہا ہے کہ میں نے تم کو بھی اور جو کچھ برتاؤ تمہارے ساتھ مصر میں کیا جا رہا ہے اسے بھی خوب دیکھا ہے، اور میں نے کہا ہے کہ میں تم کو مصر کے دکھ سے نکال کر کنانیوں اور ہتھیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہویوں اور یبوسیوں کے ملک میں لے چلوں گا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور وہ تیری بات مانیں گے، اور تو اسرائیلی بزرگوں کو ساتھ لے کر مصر کے بادشاہ کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ خداوند عبرانیوں کے خدا کی ہم سے ملاقات ہوئی۔ اب تو ہم کو 3 دن کی منزل تک بیابان میں جانے دے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے قربانی کریں، اور میں جانتا ہوں کہ مصر کا بادشاہ تم کو نہ یوں جانے دے گا نہ بڑے زور سے۔ سو میں اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور مصر کو ان سب عجائب سے جو میں اس میں کروں گا مصیبت میں ڈال دوں گا۔ اس کے بعد وہ تم کو جانے دے گا، اور میں ان لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشوں گا، اور یوں ہوگا کہ جب تم نکلو گے تو خالی ہاتھ نہ نکلو گے، بلکہ تمہاری ایک ایک عورت اپنی اپنی پڑوسن سے اور اپنے اپنے گھر کی مہمان سے سونے چاندی کے زیور اور لباس مانگ لے گی۔ ان کو تم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو پہناؤ گے اور مصریوں کو لوٹ لو گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اس کا 4 باب۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے، وہ کہیں گے خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا، لاٹھی۔ پھر اس نے کہا کہ اسے زمین پر ڈال دے۔ اس نے اسے زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن گئی، اور موسیٰ اس کے سامنے سے بھاگا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا،
ہاتھ بڑھا کر اس کی دم پکڑ لے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اسے پکڑ لیا، وہ اس کے ہاتھ میں لاٹھی بن گیا، تاکہ وہ یقین کریں کہ خداوند ان کے باپ دادا کا خدا، ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا تجھ کو دکھائی۔ پھر خداوند نے اسے یہ بھی کہا کہ تو اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے سینہ پر رکھ کر اسے ڈھانک لیا، اور جب اس نے اسے نکال کر دیکھا تو اس کا ہاتھ کوڑ سے برف کی مانند سفید تھا۔ اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ پھر اپنے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لے۔ اس نے پھر اسے سینہ پر رکھ کر ڈھانک لیا۔ جب اس نے اسے سینہ پر سے باہر نکال کر دیکھا تو وہ پھر اس کے باقی جسم کی مانند ہو گیا۔ اور یوں ہوگا کہ اگر وہ تیرا یقین نہ کریں اور پہلے معجزہ کو بھی نہ مانے تو وہ دوسرے معجزہ کے سبب سے یقین کریں گے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو تو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا۔ تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنایا ہے، اور کون گنگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا ہے؟ کیا میں ہی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ سو اب تو جا، اور میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تجھے سکھاتا رہوں گا کہ تو کیا کیا کہے۔ تب اس نے کہا کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو آ بھی رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا۔ سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں کیا کیا کرو، اور وہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ تیرا منہ بنے گا اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا، اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لیے جا اور اسی سے ان معجزوں کو دکھانا۔ تب موسیٰ لوٹ کر اپنے خسر یترو کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دے کہ اپنے بھائیوں کے پاس جو مصر میں ہے جاؤں اور دیکھوں کہ وہ اب تک جیتے ہیں کہ نہیں۔ یترو نے موسیٰ سے کہا، سلامت جا۔ اور خداوند نے مدیان میں موسیٰ سے کہا کہ مصر کو لوٹ جا، کیونکہ وہ سب جو تیری جان کے خواہاں تھے مر گئے۔ تب موسیٰ اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کو لے کر اور ان کو ایک گدھے پر چڑھا کر مصر کو لوٹا، اور موسیٰ نے خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جب تو مصر میں پہنچے تو دیکھ وہ سب کرامات جو میں نے تیرے ہاتھ میں رکھی ہیں فرعون کے آگے دکھانا، لیکن میں اس کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان لوگوں کو جانے نہیں دے گا۔ اور تو فرعون سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا پہلوٹا ہے، اور میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے بیٹے کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور تو نے اب تک اسے جانے دینے سے انکار کیا ہے۔ سو دیکھ، میں تیرے بیٹے کو بلکہ تیرے پہلوٹے کو مار ڈالوں گا۔ اور راستہ میں منزل پر خداوند اسے ملا اور چاہا کہ اسے مار ڈالے۔ تب صفورہ نے چکمک کا ایک پتھر لے کر اپنے بیٹے کی کھلڑی کاٹ ڈالی اور اسے موسیٰ کے پاؤں پر پھینک کر کہا، تو بے شک میرے لیے خونی دلہا ٹھہرا۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ بس اس نے کہا کہ ختنہ کے سبب سے تو خونی دلہا ہے۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ بیابان میں جا کر موسیٰ سے ملاقات کر۔ وہ گیا اور خدا کے پہاڑ پر اس سے ملا اور اسے بوسہ دیا، اور موسیٰ نے ہارون کو بتایا کہ خدا نے کیا کیا باتیں کہہ کر اسے بھیجا اور کون کون سے معجزے دکھانے کا اسے حکم دیا ہے۔ تب موسیٰ اور ہارون نے جا کر بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور ہارون نے سب باتیں جو خداوند نے موسیٰ سے کہی تھی ان کو بتائیں اور لوگوں کے سامنے معجزے کیے۔ تب لوگوں نے ان کا یقین کیا، اور یہ سن کر کہ خداوند نے بنی اسرائیل کی خبر لی اور ان کے دکھوں پر نظر کی، انہوں نے اپنے سر جھکا کر سجدہ کیا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ٹھہرے۔